इस वक्त खिताब कर रही हैं। इंसाफ से, कानून की पाबंदी से, लोगों को उनके हक़ देके हमने रूल ऑफ लॉ, सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, हमने इसको हासिल करके अपनी कौम को हकीकी आजादी दिलवानी। आज हमारे पाकिस्तानी जाते हैं बाहर इस सारे इलाके से मेहनत कश करके वहां नौकरियां ढूंढते हैं यूरोप में। क्यों जाते हैं वहां? और कुछ पैसे मांगते हैं? वो इसलिए वहां जाते हैं उन मुल्कों में उधर कानून की बालादस्ती इंसाफ है, और जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले ले, और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, जमीन पे कब्जा हो जाए, कब्जा छुड़ा न सके, क्योंकि ताकतवर के सामने कमजोर बेबस है। तो हम जो चाह रहे हैं हकीकी आजादी, वो तब आती है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जाके सबसे पहली चीज इंसाफ कायम किया। याद रखो, पहले इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। पहले इंसाफ ने इंसानों को आजाद किया, और फिर आजाद इंसानों ने दुनिया की इमारत की। गुलाम रहते हैं, गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पे रींगते हैं। सिर्फ इन आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल का शाहीन आजाद होता है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो मैं आज इधर खड़ा होके 6 सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। सवाल पे 10 सवाल कि जब वो अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है?
کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہ رہے؟ وہ کون ہے جو صحافیوں کو دھمکی دے کے 4 صحافی اب تک ملک سے باہر چلے گئے، 3 صحافیوں کو ماریں پڑوائی ہیں، ایک کو جیل دی ہے، FIR کٹوائی ہیں؟ تو میرا سوال یہ تیسرا کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے؟ اور چوتھا وہ کون ہے جنہوں نے اعظم خان سواتی سینیٹر 75 سال اس کی عمر، اس کو پہلے بچوں کے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مار پڑوائی اور اس کے بعد اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو FIA کو کہہ رہا تھا، آرڈر دے رہا تھا FIA کو؟ وہ کون تھا؟ اور وہ کون تھا جو شہباز گل یونیورسٹی پروفیسر، اس کو انہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا؟ کون تھے وہ؟ پولیس کہتی ہے جی ہم نہیں تھے، ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے۔ کون آرڈر دے رہا تھا؟ اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو؟ کون ہے وہ؟ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے؟ وہ کون ہے؟ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جو یہ چوروں ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے؟ اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا یہ اس لیے پاکستان بنا تھا؟ اس لیے پاکستان بنا تھا؟ اس لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا، کیا یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر 18 قتل کرنے والا قبضہ گروپ رانا ثناء اللہ ہو؟ کیا اس لیے بنا تھا کہ بگوڑا مفرور مجرم لندن میں بیٹھ کے اربوں روپے کی پراپرٹی پہ ہمارے اوپر ہمیں آرڈر کرے، اس ملک میں فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کون بنے گا؟ اور کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ اس باپ اور اس کے 2 بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب روپے کے FIA کیس میں، اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منٹ چپ اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے، اور اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا؟ اس لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا اس لیے بنا تھا کہ آصف زرداری جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں گزارا ہے اس نے، ابھی فیک بینک اکاؤنٹ پہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیس ہیں اس کے، اور وہ آ کے ملک میں فیصلے کرے کہ آرمی چیف کون ہوگا، الیکشن کب ہوگی؟ کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے؟ بتاؤ۔ اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ اسحاق ڈار اس ملک کا فائنانس منسٹر بنے، جس نے میجسٹریٹ کے سامنے
اس نے گواہی دی سن 2000 میں کہ میں اسحاق ڈار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بھیجتا تھا. یہ فائنانس منسٹر ہے. مجھے میری قوم ایک بات بتاؤ, ہم سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے امت ہیں. اور اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر, کہ ہمیں حکم دیا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. اور کیا ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں, ہم جانور ہیں, ہم بھیڑ بکری ہیں, ہم گائے بھینسیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم امر بالمعروف پر چلنے والے ہیں. ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے. بتاؤ پاکستانیوں, ان چوروں کو تسلیم کرو گے؟ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں, میں ہر باری اس مارچ پہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے, میرے لیے موت بہتر ہے. اس سے بہتر ہے مر جاؤ, کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ بہتر انسان مر جائے. میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی. یہ تحریک اگلے 10 مہینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. اور میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ککڑ منڈی میں خطاب کر رہے تھے. اس کا کچھ